الحمد للہ سے سجدہ کرنے والوں میں مردوں میں آگے علی نظر آتا ہے، مسکرات میں زہرا نظر آتا ہے۔ خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو علم کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو شرافت کا در ہے، جو شفاعت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو سیادت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو ہدایت کا در ہے، جو صلاحت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو نبوت کا در ہے، جو امامت کا در ہے، جو رسالت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کرو مٹی والو، خدا کی قسم یہی وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدل نہیں ہوتا۔ ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب اس آیت سے یہ تو طے ہو گیا کہ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ ہی ہدایت کرتا ہے، جسے ہدایت چاہیے اسے چاہیے کہ وہ کہیں نہ جائے، بس اللہ اللہ کرے۔ جسے ہدایت چاہیے اسے چاہیے اور کہیں نہ جائے، بس اللہ کے دروازے پر آئے۔ مگر تلاش تو کرو اللہ کا دروازہ ہے کون؟ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، مگر جنہیں ہاتھی بنا کے بھیجتا ہے انہیں محمد والے محبت کہتے ہیں۔ اللہ کے دروازے کے علاوہ ہمیں کہیں سے ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن وہ بھی تو کوئی تھا نا جو کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے کہتا تھا نا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے خدا ملا کرتا ہے، جہاں سے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، مگر چولا کے ذریعے کرتا ہے۔ سبا پڑھے مل کے بعد یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ تو ہدایت کا مہینہ ہے، یہ تو چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں کا مہینہ ہے۔ آیا ہے کیا مودت الہام کو سرور، اس ماہ میں زمین پہ اترے کئی ہے نور، پہلی کو آئے باقر جاہ و جلال بھی، اور پانچویں کو آئے نبی بے مثال بھی، نو کو ہے آئے اصغر جان نو نہال بھی، دسویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی۔ ان چار کے جہان میں ایسے مقام ہے، ایک باب حوارج ہے تو باقی امام ہے۔ ان چار کے جہان میں ایسے مقام ہیں، ایک باب حوارج ہے تو باقی امام ہے۔ 13 رجب کو آیا وہ والی الولی، جس کے لیے تھی کعبے کی دیوار پھٹ گئی، آنکھیں نہ کھولی جب تلک آئے نہیں نبی، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضیٰ، ہے اس کا نام شیر خدا مرتضیٰ۔ یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ اس مہینے میں کسی کا تذکرہ دنیا کرے یا نہ کرے، ابھی میں داخل ہوا تو میرے کانوں تک بھائی کی آواز پہنچ گئی جب کبھی ماہ رجب سے حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو
اس سے قبل مولا جواد کا بھی ہوگا، اس سے قبل شہزادہ علی اصغر کا بھی ہوگا۔ کمال ہے نا، اس گھر کے سارے ہی علی ہیں۔ علی اصغر، اب اسے میں کیسے کہوں کہ یہ گھر کا چھوٹا علی ہے؟ اسے چھوٹا کہنے سے پہلے بندے کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ جو ہے اس گھر کا ہر علی ہی بڑا علی ہے۔ میں آپ جتنا سمجھے نہیں، کیا ہوگا شہزادہ علی اصغر جسے اصغر کہنے سے پہلے علی کہنا پڑتا ہے۔ کائنات عالم میں اسلام زخمی ہو کے نسخے لے کر بھی جس کے لہو سے شفا کی بھیک مانگے، جن جو سب سے چھوٹا جوان مگر حقیقت میں مظلومیت حسین کا سب سے بڑا گواہ، جتنی بڑی قربانی ہو اسے آخر میں پیش کیا جاتا ہے۔ حسین کی نظر میں سب سے بڑے قربان کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ میدانوں میں سب سے آخر میں وہ آتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ ارے بہادر علی اکبر بھی ہے، بہادر قاسم بھی ہے، مگر اتنا کہہ دوں جو ذوالفقار سے دشمنوں پہ وار کرے اسے عباس کہتے ہیں، جو توسط کی لکیر سے دشمن کو رلا دے اسے اصغر کہتے ہیں۔ تو میں نے چونکہ ہدایت سے تذکرہ چھیڑا ہے تو میرا دل ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا لقب ہی ہادی ہے۔ سبحان علی نقی صلاۃ پڑھیں یہ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ آراء الطریق، راستہ دکھانا۔ دوسرا طریقہ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ایک ہوتا ہے ارسال، ایک ہوتا ہے ایصال۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ ارسال میں اور ایصال میں کیا فرق ہے؟ ارسال کا مطلب ہے بھیجنا، آگے گیا یا نہیں گیا، ارسال ہو گیا۔ بے شک ایک ہے ایصال، یعنی یہ ایسا بھیجنا جو منزل تک پہنچ جائے۔ یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے، ہم مجلس کے ساتھ ارسال ثواب نہیں لکھتے۔ ہو تو ارسال ثواب نہیں لکھتے، ایصال ثواب لکھتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی ثواب کے لیے بھیجا جائے گارنٹی نہیں کہ آگے پہنچے یا نہ پہنچے۔ ذکر علی واحد سہارا ہے جو مرحوم کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ برائے ایصال ثواب، اس کو بھی یہاں کریں اور اس کو بھی بند کریں، بس برائے ایصال ثواب، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ یہ ہدایت کے دو طریقے ہیں۔ اس کو سادہ سی مثال میں بھی پیش کروں۔ میں ابھی پہنچا، میرے ساتھ برادران نہیں تھے، میں اکیلا آ گیا مثلا۔ اب باہر چوک میں پہنچا، وہاں سے میں نے پوچھا بھائی مجھے امام بارگاہ قصر شبیر میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیدھا چلے جائیے، وہاں سے رائٹ ہو جائے، پھر لیفٹ ہو جائے، پھر رائٹ ہو جائے، وہیں پہ امام بارگاہ۔ یہ ہے آراء الطریق، راستہ دکھانا۔ یہ سائے سے پوچھا مجھے امام بارگاہ قصر شبیر تک جانا ہے، اس نے کہا میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اس نے امام بارگاہ کے گیٹ تک پہنچا کے کہا کہ یہ ہے وہ امام بارگاہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ انبیاء بھی
ممکن نہیں کہ وہ نجات پائے یا نہ پائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ نوح تک آنا کمال نہیں ہے، نوح کی کشتی میں سوار ہونا کمال ہے، مگر جو ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا، آخری شب حسین کے خیمے تک آ گیا، سمجھو وہ نجات تک آ گیا۔ اتنا بڑا گناہگار نہ ہو بھائی، ہم اور آپ گناہگار ہیں، اگر خدا معاف کرے کبھی ایسی گستاخی نہیں کہ امام وقت کے مقابلے میں آ جائے، خدا معاف کرے، لیکن وہ اتنا بڑا گستاخ ہے امام، اتنا بڑا گناہگار، اس نے امام وقت کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، مگر دل میں حیا تھا سیدنا کا، اس حیا نے انقلاب پیدا کر دیا۔ شاعر ہے ہندوستان کا، اس نے 4 مصرے لکھے، اس نے نقشہ یہی رکھا ہے مگر مقصد بدل دیا ہے۔ کہتا ہے تاریخ میں تو موجود ہے کہ حر نے راستہ روکا تھا، مگر مجھے یہ لکھتے شرم آتی ہے کہ حر نے امام کی گستاخی کی تھی۔ کہتا چلے یوں کرتے ہیں، مقصد بدل لیتے ہیں، نقشہ یہی رکھتے ہیں۔ کہنے لگا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، واہ واہ واہ، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ منزل تک پہنچا۔ اب میں آ رہا تھا، میں نے پوچھا امام بارگاہ جانا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی بتانے والے ہیں، میں نے بھائی کو کال کی کہ بھائی کہاں نہیں بتا رہے، لاہور تو نہیں آ گیا، ہے برابر پنڈی میں نہیں معلوم کیوں نہیں بتا رہے۔ کہنے لگے کہ کیوں کرتے ہیں، میں آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں، اسے فالو کرتے ہیں۔ اب لوکیشن انہوں نے بھیج دی اور میں نے لوکیشن کو فالو اسٹارٹ کیا، لوکیشن جانتے ہیں نا، اسٹارٹ کیا اور میں جناب جدھر جدھر لے کے جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے۔ اب لوکیشن بھی بڑے کمال کی بھائی، ڈرائیور سے کہا رائٹ ہو جاؤ، ہو گیا، میں نے لوکیشن کو دیکھا، کہا لیفٹ ہو جاؤ، ہو گیا۔ اب ایسی گلی کے کونے میں ہم پہنچ گئے کہ آگے سے دیوار بند، اب لوکیشن کہہ رہی ہے ادھر جاؤ، آگے جاؤ، راستہ نہیں۔ میں کہوں یہ کیا کر رہی ہے اس کام پر؟ میں نے دوبارہ انہیں کال کی کہ جنہوں نے مجھے لوکیشن بھیجی تھی، میں نے کہا یہ کام نہیں آ رہی، کسی کو بھیجو۔ انہوں نے پھر اس کے ساتھ کسی کو بھیجا۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لوکیشن کافی ہے۔ واہ 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 واہ، لوکیشن کافی نہیں ہوتی جب تک بھیجنے والا ساتھ کسی ہاتھی کو نہ بھیجے۔ لوکیشن پہ اتفاق کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ کبھی کبھی تو منزل تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ذلیل کرتی ہے کہ بندہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ ہمارا روز کا کام ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اب میں نے کہا کہ کسی کو بھیجو، اب یہ کھڑے ہیں، ٹائم بھی بڑا ہو رہا ہے، کتنا پیچھے پھنس گئے ہیں، کیا کریں؟ جو پیچھے سائیکل پہ دے دے بچہ سوار ہے، بیٹا جانا وہ فلاں چوک میں ایک مولانا ہے، اس کلر کی گاڑی ہے، یہ گاڑی کا نمبر ہے، انہیں ذرا بھیج دیا ہوں۔ اب بچہ سائیکل پہ بیٹھا ہوا اور میں بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ساتھ میں نے 10 میٹر کا ہمامہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کے پاؤں میں نالین بھی نہیں، بڑا مطمئن ہو کے مجھے کہنے لگا کہ بتا میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اب چھوٹا سا بچہ اور میں پیچھے پیچھے، اب جدھر بچہ جاتا ہے ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم پہنچا مجھے غصہ آیا ہوا تھا، میں نے بھائی کو غصہ کیا، میں نے کہا کسی بڑے کو بھیج دے، کہ کیا بچہ بھیج دیا؟ انہوں نے کہا کتنا کوئی بدتمیزی کی؟ میں نے کہا بدتمیزی تو نہیں کی، لیکن دیکھیں تو صحیح، میں آیا ہوں اتنی دور سے، آپ نے بچہ بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا پیچھے چلنے کے لیے عمر کو نہیں دیکھتے۔ واہ 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 واہ، یہ دیکھیے کہ جس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ راستے کا علم بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ جو خدا تک راستہ پہنچاتا ہے نا، اس کی دعا تو سب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پتا تو کرو یہ کی ملکیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور کائنات میں سب سے بڑی نعمتوں کی آیت علی کہا جاتا ہے۔
اب ان سے نہ پوچھئے کہ جو کسی سے پوچھ کے تمہیں راستہ بتائیں، کیا بات، ورنہ جن سے پوچھ کے آئیں گے آتے آتے خود بھول جائیں گے۔ ان سے پوچھئے کہ یہ راستہ جن کی ملکیت ہے، ہادی ہے۔ 40 سال عمر ہے امام نقی علیہ السلام کی، 6 سال کے تھے جب بابا کی شہادت ہوئی، پیچھے رہ گئے 34 سال۔ 34 سالوں میں امام کا یہ عہد امامت ہے۔ ان 34 سالوں میں 30 سال وہ ہیں جو مولا قید رہے۔ 6 سال کے تھے جب سارے دستار امامت آئی۔ افکرا کہوں 18,000 عالمین کی ہدایت کا ذمہ اللہ جس 6 سال کے بچے کے کندھے پہ رکھے اسے شریعت میں ہادی کہا جاتا ہے۔ گھر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایسے بھی اس گھر میں عمر کو تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ بے شک اس گھر میں بڑا ہو تو بھی علی ہے، چھوٹا میں چھوٹا ہو تو بھی علی ہے۔ اللہ اللہ صلی تھوڑا گفتگو ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، انا علینا للہدی، ہدایت کرنا میرا کام ہے، ہدایت کرنا میرا کام ہے۔ خدا آپ کو لے جائے سامرہ میں، سامرہ میں ایک زری ایسی ہے جس زری کے اندر 4 قطور ہیں۔ ایک 11ویں مولا کی، ایک 11ویں مولا کی بھو کی یعنی ربیعہ خاتون کی، ایک 12ویں کی والدہ کی یعنی جناب نرجس خاتون کی، اور ایک 10ویں امام ہادی علیہ السلام۔ اور امام ہادی کی زیارت پڑھیے تو زیارت نامے میں لکھا ہے السلام علیکہ یا باب الہدی۔ واہ واہ۔ سبحان نے کیا فرمایا، انا علینا للہدی، اور میرا 11واں ہے باب ہدی۔ اللہ کی ہدایت اس سے ہوگی کہ جو نبی کے دروازے پہ آئے گا۔ خوش لے بیٹھا ہوں، بولنا پڑھا جاتا ہے لیکن امید کرتا ہوں اب خریدار بیٹھے ہیں تو آپ شروع کریں گے۔ بھائی عراق وہ شہر ہے، وہ ملک ہے عراق کہ جہاں انسان جائے تو ہدایت ہی ہدایت نظر آتی ہے۔ دنیا کا گمراہ ترین بندہ جسے کہیں ہدایت نہ مل رہی ہو اسے مشورہ ہے عراق چلا جائے۔ عراق میں سامرہ میں داخل ہو تو باب ہدی نظر آتا ہے، کربلا میں داخل ہو تو مصباح الہدی نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ سامرہ میں خدا کا دروازہ ہے، کربلا میں خدا کا چراغ ہے۔ دروازے سے ہر بندہ اندر نہیں آتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کے گھروں کے دروازے ہیں، ہر کسی کو اجازت ہے اندر آ جائے، لیکن اندر وہ آئے گا جس کا گھر والوں کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کا گھر کے بڑے سے رشتہ ہوگا، وہ آئے گا دروازے کے اندر۔ مگر کیا کہنے کریم حسین کے چراغ روشنی بانٹنے میں مذہبی نہیں دیکھتا، واہ واہ۔ چراغ مکتبی نہیں دیکھتا، چراغ نسلی نہیں دیکھتا۔ ہاں اس چراغ کی دو میں آنے کی ایک شرط ہے، باپ ایک ہونا چاہیے، ماں ایک ہونی چاہیے۔ شرافت نسلوں میں ہو تو عزاداری آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یقیناً یہاں محرم میں بھی عشاء ہوتا ہے، عشاء محرم ہوتا ہے۔ عشاء محرم میں یقیناً میں کبھی نہیں آیا، یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے یقیناً یہ سارا پنڈال بھرا ہوتا ہوگا۔ ایسے آج رجب کا مہینہ میں امام نبی علیہ السلام کے موضوع پاڑھ میں سارا پنڈال نہیں بھرا ہوا۔ حسین کی مجلس آتی ہے، سارے آ جاتے ہیں۔ نبی مولا میں صرف اپنے آئیں گے، واہ 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 واہ۔ کیونکہ یہ باب ہدی ہے۔ دروازے سے اندر وہی آئے گا جو پہلے علی کی ولایت کو مانتا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ حسین کائنات میں دیکھیے سارے ہدایت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سارے ہادی ہیں، لیکن 14 میں بھی جو نکھر کے نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں، سادی آل محمد کا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا کیا آپ سارے رسالے میں جہاد کی کشتی نہیں فرمایا ہے تو آپ کے جب حسین کے بارے میں علیحدہ سے کیوں آپ کے نانا نے فرمایا کہ حسین نجات کی کشتی ہے؟ فرمایا ہم سارے نجات کی کشتی ہیں، مگر ہم میں بھی جو سب سے جلدی نجات تک پہنچائے اسے حسین کہتے ہیں۔
इस घर में सारे ही सच्चे हैं, بے شک लेकिन जब सादिक कहते हैं छठे इमाम से بے شک इस घर में सारे ही गुस्से के पीछे आने वाले हैं, लेकिन जब काजिम कहते हैं सातवें इमाम से بے شک इस घर में सारे ही अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होने वाले हैं, लेकिन जब रज़ा कहते हैं आठवें इमाम से इस घर में सारे ही आबिदों की ज़ीनत हैं, मगर जब ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तब चौथे इमाम से आते हैं। इस घर में सारे ही अमीरुल मोमिनीन हैं, بے شک लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन कहते हैं तब पहले अली से आते हैं। بسم اللہ इसी मिसाल में होगा कि खिदमत में हाजिर होके कहा या अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, सुभान मोमिनों के अमीर कुछ हमारा सलाम। आका ने जवाब दे के मुंह फेर लिया, उसने कहा बोला नाराज हो गए, फरमाया हाँ हम तुमसे खफा خفا ہو कहने लगा बोला क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई, फरमाया तुमने हमें अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा। कहने लगा बोला कि आप अमीरुल मोमिनीन नहीं, फरमाया हैं। सुभान अल्लाह, जब आप हैं तो आपसे मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आका ने फरमाया हम सारे अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन ये लक़ब खास है हमारे जद अली के लिए। واہ 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 तो जो लक़ब खास दादा अली के लिए है वो हमारे लिए किसने वाला फिक्रा कह दूं, जब अमीरुल मोमिनीन होकर मौला ये गवारा नहीं करते कि जो अली के साथ खास है वो हमारे साथ लगाओ, तो तुमने अमीरुल मोमिनीन उन्हें बना दिया जो खुद मोमिन भी नहीं है। واہ 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 टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, अब सामने वाला भी एक साहिब वहां भी बैठे हुए हैं। अब तो ये आम है, लेकिन उस दौर में कभी कभी ऐसा होता था कि मुखालिफ नजरिया रखने वाले आमने सामने एक टेबल पे बैठे। अब तो माशाल्लाह हर जगह ये था, हर कोई पॉडकास्ट पे आ रहा है, हर कोई जनाब प्रोग्राम कर रहा है, हर बंदे की फील्ड होनी चाहिए। بے شک जो जिसका माहिर है उसे वही काम करना चाहिए। بے شک بے شک अब मैं खतीब हूँ तो मुझे खिताबत करनी चाहिए, फतवानी देना चाहिए। بے شک तवज्जो है, जो इनमें मुनाज़रा रखता है उसे मुनाज़रे के लिए आगे आना चाहिए, بے شک और जो मुनाज़रे का इल्म नहीं रखता उसे नहीं जाना चाहिए। वो मज़हब की बदनामी का बायस तो ना बनेगा। بے شک जो इस फन में माहिर है उसे आगे जाना चाहिए, परेशान तो नहीं होते। بے شک अब ये सारे बैठे हुए हैं और वहाँ भी सारे बैठे हुए। अब हमारे मौलाना ने मौला का एक फरमान पढ़ा, फरमान पढ़ते पढ़ते फरमाया मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। अच्छा मसला ये होता है एक चोरी पर सीना जोर, तो सामने वाला जो इधर लक़ब मौला के इस्तेमाल होता था वो वही लक़ब अपने किसी बड़े के साथ लगा देता था। بے شک उसने भी कह दिया अमीरुल मोमिनीन فلاں ने फरमाया, अब खाली जगह खुद बोल लीजिए। अब इन्होंने कहा इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, उन्होंने भी कहा इमामुल मुत्तकीन फला फला ने फरमाया। इन्होंने फिर कहा मेरे इमाम अली ने फरमाया, उन्होंने कहा मेरे इमाम फला ने फरमाया। अब जो मतलब इधर इस्तेमाल हो रहा है मेरे उधर इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने कहा मैं भी बतौर दरवाजे से दरवाजे का भिखारी नहीं, अगर यहाँ जवाब न देंगे। ये उन्होंने कहा कि मेरे साथ इमाम मूसा कासिम बिन जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अपने बाप के हो तो ऐसे बाप भी तो लेकर आओ। واہ 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 खुशियों के अलावा कोई कायनात में ऐसा नहीं जो सर उठा के चले। मैं कह सकता हूँ कि मेरे बड़े भी बेअदब हैं। بے شک بے شک یہ وجہ ہے کہ جب بڑے دربار میں ایک باپ کو غیرت کا جوش آیا اور کہنے لگا بیٹے نے شراب پی ہے قتل کرو کوڑے مارو، بیٹا بگڑ کے کہنے لگا بابا وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی۔ بے شک واہ 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 سارا دربار خاموش ہو گیا، سارے جھک گئے۔ فقام علی بن ابی طالب، اٹھا تو میرا مرشد علی اٹھا، ادھر سے حسن کو اٹھایا، ادھر سے حسین کو اٹھایا، فرمایا حسن حسین تم پکڑو میں کوڑے مارتا ہوں۔ آقا نے بتا دیا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی نے ماضی بھی بتا دیا، مستقبل بھی بتا دیا، حال بھی بتا دیا، ہمارے پچھلے بھی پاک ہیں، ہمارے اگلے بھی پاک ہیں، ہم بھی
آقا کے زمانے میں کئی عباسی خلیفے آئے. بنو امیہ میں غلیظ ترین کردار کا مالک تھا یزید. بے شک اسی طرح بنو عباسیہ میں غلیظ ترین کردار کا مالک تھا متوکل. بے شک یہ آقا کے زمانے میں تھا. اور امام نقی علیہ السلام نے خود فرمایا اے متوکل اگر تم میرے جد حسین کے زمانے میں ہوتا تو تو یزید ہوتا. حسین ابن علی نے ایک بار مولا کو قتل کروایا. اس نے 20 سے زیادہ مرتبہ مولا کے روزے پہ حج چڑھائے. جاؤ کربلا ہر جس نے چڑھوائے اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. مٹ گیا. اور جس کو مٹانے کی کوشش کی وہ حسین آج بھی زندہ ہے. بے شک لبیک یا حسین لبیک یا حسین. حسین دھرتی پہ روشنی ہے. حسین کا اصل زندگی ہے. حسین تازہ ہوا کا جھونکا. حسین پھولوں کی تازگی ہے. حسین سورج ہے محبتوں کا. حسین راتوں کی چاندنی ہے. حسین ہر دور کی حقیقت. حسین ہر دور کا ولی ہے. حسین مظلوم کا سہارا. حسین ہر ظلم کی نفی ہے. حسین معمول کی گواہی. حسین معراج بندگی ہے. حسین ابن ساقی کوثر. حسین صحرا کی تشنگی ہے. گلشن رسول کا. حسین ایک پھول ہے. باپ ہے بلبلا ماں بھی بتول ہے. واہ واہ گلشن رسول کا. حسین ایک پھول ہے. باپ ہے بلبلا ماں بھی بتول ہے. حسین مہ جبین ہے. حسین دل نشین ہے. حسین آج زندہ ہے. یہ موت اور یقین ہے. جواب دو مجھے ذرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے. دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے. اسی لیے تو قوم پر سوال ہی سوال ہے. حسین پاک باز ہے. خدا کو اس پہ ناز ہے. محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے. حسین نور عین ہے. حسین دل کا چین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں. حسین بس حسین ہے. ماشاء اللہ. حسین بس میں سمجھا نعرہ لگانے لگے. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد علیہ. آقا کے زمانے میں متوکل تھا اور متوکل کے زمانے میں زیادہ عرصہ مولا قید میں رہے. جتنے بھی خلیفے آئے سب سے زیادہ عرصہ متوکل کے زمانے میں قید خانے میں رہے. 20 سال. 20 سال سے زیادہ عرصہ متوکل میں رہا. اور امام کی شہادت سے کم متوکل دنیا سے چلا گیا. امام کا قاتل متوکل نہیں ہے لیکن امام کی زندگی نے اس کے مولا پہ ظلم و ستم کروایا. دربار اس کا سجا ہوا متوکل کا. امام قید خانے. اور ان 20 سالوں میں ایک عرصہ وہ ہے کہ جو امام کی قید خانے میں رہے اور ایک عرصہ وہ ہے کہ گھر میں ہی نظر بند کر رہے. سامرہ بھی اس کا اصل نام تھا سرہ مرہ. اس کا مطلب ہے کہ جسے دیکھ کے سرور ملے. یہ خوبصورت شہر تھا سرہ مرہ. کثرت استعمال کی وجہ سے اس لفظ کو کہا جانے لگا سامرہ. سامرہ نہیں سامرہ. ایک دو شرط سامرہ. سبحان اللہ. خدا سب کو زیادہ نصیب فرمائے. آمین. آج تو بڑے اچھے حالات ہیں. اسی دور میں یہاں زیادہ پر بھی پابندیاں تھیں. آج آپ دیکھیے کہ روزہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ بہتری سے بہتری آ رہی ہے. امام قید خانے میں تھے کہ متوکل کے دربار میں ایک خاتون نے دعویٰ کو بڑا کیا اور کہنے لگی انا زینب بنت علی. میں علی کی امیر المومنین کی بڑی بیٹی زینب. بندے بڑے شاک ہو گئی. یہ دعویٰ بڑا عجیب سا. اس نے کہا ہاں میں زینب ہوں. ہر 40 سال کے بعد اللہ مجھے نئی جوانی عطا کرتا ہے. اب سارا دربار پریشان کا ہوتا رہ گیا کہ بھائی کیا کرے. اگر تو واقعی یہی زینب بنت علی ہے اور
اور اگر ہم احترام نہ کر سکے تو ہم گناہگار۔ بے شک اور اگر یہ نہیں ہے، ثابت تو کوئی کرے کہ یہ نہیں ہے، یہ تو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ہوں، کیسے جھٹلایا جائے یا کیسے ثابت کیا جائے؟ اس نے کہا جو کرتے ہیں اسے بلاتے ہیں تو زہنم کا کچھ لگتا ہے۔ واہ واہ میں نے مولا کو دربار میں بلایا۔ اب ہر دور میں درباریوں کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے ہر دور میں ایک علی کو رکھا ہے۔ بے شک جب بھی وہ علی گھر سے چلا تو ہر زمانے کے علی کے چلنے کا رنگ ایک ہوتا۔ بے شک سر پہ نبوت کی دستار ہوتی تھی، بدن پہ امامت کی عبا کا واضح میں تشہد ہوتی تھی، دائیں ہاتھ میں تولا کی تسبیح ہوتی تھی، بائیں ہاتھ میں تورا کا ڈنڈا ہوتا تھا۔ واہ اسی انداز میں مولا کیا بات یہ وہی انداز تھا کہ جب علی ظاہری خلافت میں مسجد میں آئے تھے، بے شک صفیں ہٹتی گئی، رستہ بنتا گیا، اور علی نے چار زینوں کو دیکھا تو زمانہ سوچ رہا تھا علی بیٹھے تو کہاں بیٹھے گا؟ ان کے سب سے اوپر نبی بیٹھتے تھے، پھر وہ بیٹھے جو نبی کے بعد آئے، پھر وہ بیٹھے جو ان کے بعد آئے، پھر وہ بیٹھے جو ان کے بعد آئے، چار زینے ختم ہو گئے۔ علی جس کی جگہ پہ بیٹھے گا اسی کا قائم مقام ہوگا۔ فرش فرمانے میں دیکھا علی نے پہلا قدم ادھر رکھا جدھر کوئی بیٹھا کرتا تھا، واہ واہ پھر واہ دوسرا قدم ادھر رکھا جدھر کوئی بیٹھا کرتا تھا، تیسرا قدم ادھر رکھا جدھر کوئی بیٹھا کرتا تھا، محمد کی جگہ پہ بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اور یہی انداز یہاں بھی ہے، مولا چلے دربار میں سرانا چاہتا ہے۔ بے شک امام قیدی تھے مگر امام کا اپنا روح تھا۔ بے شک دربار میں داخل ہوئے، کہنے لگے کہ اے علی ابن محمد، یہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ زینب بنت علی ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری رائے ہے وہ تو ہے ہی، تم پر ثابت کرنے کے لیے میں تمہیں ترکیب دیتا ہوں۔ جی کیا؟ فرمائے سامنے جو شیروں کا کمرہ ہے اس کا دروازہ کھولو۔ اس کا دروازہ کھولنے سے اس کا دعویٰ کیسے جھٹلایا جائے گا؟ قرآن نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ بے شک واہ 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 خدا کی قسم یہ قیدی بن کر بھی جب بولتے ہیں نا دشمن ایسے کانپتا ہے، نہیں پتا چلتا یہ قیدی ہے تو یہ قیدی ہے۔ واہ 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 تو دربار یزید میں خطبہ سید احتجاج کر دیا۔ بے شک قرآن نے فرمایا جو میں نے کہا وہ کرو۔ دروازہ کھولا گیا، جی اب کیا کریں؟ اس خاتون کو شیروں کے آگے ڈالیں۔ انہوں نے کہا خاتون کو شیروں کے آگے ڈالیں گے تو شیر کھا جائیں گے، تو دعوے کو جھٹلانا ہے۔ آقا نے فرمایا جو میں نے کہا وہ کرو۔ کیا بات اب وہ جو دعویٰ کر کے بیٹھی تھی وہ ہلے نہ۔ واہ واہ حیدر والیوں نے کہا سرکار بتائیے تو صحیح اس کو کیوں ڈالنے؟ فرمایا جو محمد کی اولاد ہے نا جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے ان پہ جانوروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ واہ واہ وہی کرو کہیں سب کہا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ قاضی بات ہے۔ اب کانوں میں سرگوشی نہ ہونے لگی۔ یہ وہی منظر تھا جب علی منبر میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، علی کہاں بیٹھ گئے؟ علی نے فرمایا تجھے لکڑی کا منبر یاد ہے، موہر رسالت بھول گیا؟ واہ 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 تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، ایک کونے میں ایک بندہ دوسرے کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ دلوں کے راز جاننے والے علی ابن محمد نے فرمایا اونچی بول تاکہ دربار سنے۔ اس نے کہا ہے علی ابن محمد آپ نے ہی تو فرمایا کہ محمد کی جو اولاد ہے اس پہ درود پڑھا جائے اس پہ جانوروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کا بھی تو یہ دعویٰ ہے نا میں محمد کا بیٹا ہوں، آپ چاہیے؟ فرمایا میں چاہتا تھا تم پوچھو واہ واہ تاکہ میں جاؤں۔ مولا نے جیسے ہی اس کمرے میں قدم رکھا ادھر مولا نبی کا قدم آیا، ادھر قدم پہ ہر شیر کا سر آ گیا۔ واہ آئی بنا اور میں ایک علی زندہ ہے اسلام کے تحفظ کے لیے دربار میں۔ اسی متوکل کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ روم سے قاصد آیا، غیر مسلم، اسے کسی بادشاہ نے بھیجا
کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے نا اس وقت، اس سے پوچھو کہ اس کے ہاں ایک کتاب ہے جس سے قرآن کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا سوال کرو، اگر جواب دے دیں گے تو یقین کر لینا کہ سچے ہیں۔ واہ واہ جب اسلام پہ سوال آئے تو خود ساختہ بنے ہوئے راہبر باہر جاتے ہیں۔ بے شک خدا پہ جب سوال آئے تو خدا ساختہ راہبر خدا بنواتا ہے۔ بے شک الہاد کا زمانہ ہے یہ جوان، ملحد ہو رہے ہیں جوان، خدا کے منکر ہو رہے ہیں جوان، بے شک سوشل میڈیا پہ خدا ثابت کیا جا رہا ہے، خدا ہے تو کہاں ہے، خدا ہے تو کب سے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو پھر خدا کیسے بنا؟ واہ واہ خدا کو کس نے سوالات جنم دے رہے ہیں نا، بے شک ایسا جہاز سے چل رہا ہے، اب میڈیا پہ آ گیا، پہلے یہ بحثیں اداروں میں تھی، اب عوام تک پہنچ چکی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں، دین کے ٹھیکیدار، خدا کی توحید کے گواہ، لیکن خدا کی قسم آخرکار یہ جواب صرف اور صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے۔ بے شک پچھلے دنوں ایک مسلمان نے، ایک صاحب نے غیر مسلم سے یعنی ملحد سے مناظرہ کیا اور اس نے اپنے بیان میں کہا آپ سوال کریں۔ کیا بات؟ جو مسلمان تھا، جو خدا کے ثبوت پہ دلائل دے رہا تھا، اس نے کہا خدا کے وجود پہ دلائل دے رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں۔ سوالات کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں کہ تو خدا منواتے میں تو سہارا منوا رہا تھا، میں تو سیدہ کا حق منوا رہا تھا، لیکن تم نے خدا کے منکر سے کہا ہے کہ سوال کرو، تو یہ ہمارے سامنے بھی کہو نا کہ سوال کرو۔ ہم بھی پوچھیں بتاؤ فلاں کا قاتل کون تھا، سوال کرنے میں توہین نہیں ہوتی۔ واہ اگر کوئی خدا کے بارے میں سوال کرے تو یہ خدا کی توہین نہیں ہے، اور اگر سیدہ کے حق کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو یہ توہین کیسی ہوگی؟ اور جو ہے کہ نہیں ہے تشیع اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے، اسلام کی حقیقی تصویر ہے، جو کل بھی خدا بنوا رہا تھا، آج بھی خدا بنوا رہا ہے۔ بے شک کسی نے میرے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا تھا، سوال بڑے امام کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ آقا سے سوال کیا تو نہ بتائیے کیا آپ کا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان سوال اللہ۔ کرنے والا رہیگا تھا ملحد تھا، اس نے سوچا کہ اگر تم یہ کہیں کہ ہاں بنا سکتا ہے تو دل کا اللہ اتنا ہوا وہ ہو گئے، اور اگر یہ کہیں نہیں بنا سکتا تو دل کا قادر نہ ہوگا۔ آگے علی کا بیٹا تھا، اس نے کہا بتائیے کہ آپ کا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ بنا سکتا ہے، کوئی بن نہیں سکتا۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ کیا مطلب وہ بنا سکتا ہے کوئی بن نہیں سکتا؟ فرمایا وہ جسے بنائے گا وہ مخلوق ہوگا، وہ پھر بھی خالی رہے گا۔ واہ 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 کوئی شک نہیں، وہ قادر مطلق ہے، پاک اللہ شریف ہے۔ بے شک اب اسی طرح بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اسی طرح جواب نے ایک روم سے قاصدہ، اس نے کہا کہ سرکار آپ کے ہاں یہ جو کتاب ہے جسے آپ کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ سب نے کہا 114، پورا جواب بول رہا ہے 114۔ فرمایا 114 صورتوں میں سے کون سا سورہ ہے جس سورہ میں اللہ نے چند حروف نہیں رکھے؟ میں سے سا، الف با تا تا جیم تے خے زوئے، یہ حروف اس سورہ میں نہیں ہے۔ اب وہ کے پریشان ہو گئے، اس نے کہا کیا کریں بھائی، کوئی حافظ بلاؤ، کوئی قاری بلاؤ، بڑے بڑے حفاظ کو بلایا گیا کہ آؤ بتاؤ قرآن کا کون سا سورہ ہے جس میں تا بھی نہیں، فے بھی نہیں، خا بھی نہیں اور زوئے بھی نہیں۔ بڑے بڑے حافظ پریشان ہو گئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں بھی، بے شک آپ کی توجہ دلانے کے لیے لفظ ہے بھی، جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بھی، یعنی اگر میرے بعد کوئی پڑھنے والا ہو اور ٹائم شارٹ ہو جائے تو میں کہوں گا بھائی آج ہم نے بھی پڑھنا ہے، ابھی اس نے بھی پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی؟ بھرا دربار اور وہ قاصد کہہ رہے جلدی بتاؤ قرآن کا وہ کون سا سورہ ہے جس میں یہ حروف نہیں ہے؟ سب کا جواب ہو گئے، کونے سے واضح پریشان نہ ہو، آج بھی ایک علی
वाह 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 अब बड़े बड़े हाफिज बैठे हुए हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं अली इब्न मोहम्मद कौन सा सूरा बताएंगे? सूरह यासीन में भी हरूफ है, आले इमरान में भी है, माइदा में भी है, सूरह मुज़म्मिल में भी है, ये कौन सा सूरा बताएगा? आका ने हाफिजों को देख के फरमाया है तुम पे पूरा कुरान पढ़ लिया, अभी तक सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की। वाह वाह क्योंकि सूरह फातिहा में ना फा है, ना फे है, ना ज़ोए है, ना खे है। सुभान अल्लाह वाह बेशक अब सबके ज़हन से सूरह फातिहा चली। टाइम नहीं है और लेकिन आयत आपके सामने पेश करता और मैं वो हरूफ दिखा, ये हरूफ पूरे सूरा में नहीं है। कुरान हलकों से हलक से उस हलक से नीचे जाता है जिस सीने में विलायत है। बेशक जब शेरों के कमरे में बोला करे ना वो उनके बालों में हाथ बोला नहीं दरवाज़ों की तरफ एक झुका दे के फरमाया अफसोस जान कर पहचान के इंसान न जान सके। शरीफों के मंजर मुझे एक बार 11 मुहर्रम को भी नजर आया। आए आए जब बेपाना रूह पे बैठी नबी की नफीस बेटी आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, जानती थी सब, लेकिन पूछा इसलिए ताकि मक्तल की रिवायत बने, अज़ादार गिरिया करें। सज्जाद जिस नाके पे मैं बैठी हूँ ये ऊँट बाकी ऊँटों से क्या कह रहा है? मामले वक्त है अता ये क्या कह रहा है? सज्जाद ने लोग फरमाया अम्मा ये बाकी ऊँटों से कह रहा है आहिस्ता चलना, तुम्हारी पुश्तों पे आम पैदी अली की बेटी ना बैठी, बतूल की बेटियां सवार है, बेपानान ऊँटों पे हो गई सवार, इकलौती बच गई एक कैदन जिसकी उम्र थी 4 साल। अली की बेटी ने फरमाया शेर इस कैदन को उस नाके पे सवार कर जहां मैं खुद बैठी हुई हूं। तो जालिम कहता है एक नाके पे एक कैदी। बीवी ने फरमाया हया कर ये वो मासूमा है जो महमल में भी अकेली नहीं बैठी और इन ऊँटों पे पालान नहीं है। बीवी ने जब इतना कहा कि जालिम कहता है तुझे इतनी फिक्र है ना गिर ना जाए, ये इंतजाम मैं करता हूँ, तेरी सकीना नहीं गिरेगी। शरीफ को छोटी औलाद पर माफ करना, हर कैदी को ऊँट पे बिठाया गया, हुसैन की सकीना को ऊँट से बांधा गया, एक रस्सी मंगवाई गई, ऊँट पे बिठाया, पालान न थे, रस्सी का एक सिरा मासूमा के दाएं पैर में डाला, ऊँट के नीचे से गुजार के दूसरे पैर में बांधा। शरीफों ये काफिला चला, ऊँट की जिल्द से रगड़ खाती खाती रस्सी टूट गई। फिर रस्सी टूटी, काफिले के आगे वो नेज़ा था जिसके सरे हुसैन था, ये नेज़ा रुक गया, जमीन में गड़ गया। जब नेज़ा न चला काफिला रुक गया, शिमर ताज़िया न लेके सैयद सज्जाद के करीब आया और अजले हिफाजत लेके कहा हमें जल्दी है, बता तेरे बाबा का सर क्यों नहीं चलता? गरीब ने रोकेगा बाबा तू रुक गया, ज़माना मुझे अजल दे रहा है। अब आ गई सज्जाद पीछे मुड़ के मेरी सकीना चंदे लाके से जमीन पे गिर गई और मेरी सकीना को बचाओ। ये कहना था, ये जुमला अली की बेटी ने सुना, बीवी ज़ैनब उधर आई, किधर सकीना का नाका था, क्या देखा पुश्ते नाका पे बच्ची नहीं है, तड़प के कहने लगी सकीना कहाँ हो?